الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، ہمارے ان اجلاس کا مقصد شہدائے اسلام کا تعارف کرانا ہے، ان کا ذکر خیر کرنا اور اسلامی تاریخ میں اسلام کی اپنے خون کے ذریعے سے آبیاری کرنے والوں کو مسلمانوں کے درمیان متعارف کرانا. پس منظر اس کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن مقصد ہمارے اجلاس کا یہی ہے. محرم کا مہینہ اس کے لیے کسی خاص مناسبت سے چن لیا گیا، ورنہ یہی خاص نہیں ہے. شہدائے اسلام کے تعارف کے لیے کسی اور موقع پر بھی اس کا تعارف کیا جا سکتا ہے. محرم کا جب مہینہ آتا ہے، بچپن سے ہم لوگ ایک چیز سنا کرتے تھے، مریضوں کی طرح تو سب لگا دیا ہے، جیسے ہسپتال میں نہیں لگا تھا، ادھر بھی ڈب لگی ہوئی ہے، ادھر بھی لگی ہوئی ہے. ابھی بھی نہیں پہنچ رہی کیا بات ہے؟ آپ کو آواز تو آ رہی، بہت زیادہ تیز آواز مجھ کو پسند نہیں. اسٹیج کو میں جو یہ بڑا ہارن لگا ہوا ہے، یہ معنی بنتا ہے استفادے سے، لیکن آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے بغیر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شہدائے کربلا کے عنوان پہ محرم کے مہینے میں اپنے بچپن میں علماء سے، مسجدوں کے خطباء سے اور شعراء سے، قلمکاروں سے بہت کچھ سننے کو ملتا ہے، اور سب کا پس منظر، سب کا لب لباب بس ایک سمجھ میں آتا تھا کہ سن 61 ہجری میں کچھ ایسا ہوا کہ اسلام خطرے میں پڑ گیا. بالکل بس کشتی اسلام کی ڈوبنے جا رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑا نہ کر دیا ہوتا تو شاید آج ہم مسلمان نہ ہوتے. یہ تأثر ملتا تھا
خطبہ کے خطبوں میں، علماء کے بیانوں میں، شعراء کے کلاموں میں، اور جہاں کہیں بھی جس انداز سے ذکر ہوتا تھا تو بس یہی سمجھ میں آتا تھا۔ ایک تاریخ کا طالب علم، تاریخ سے شبود رکھنے والا یا شریعت کا طالب علم، اسلام کی بہت معمولی شبود رکھنے والا انسان، میرا خیال ہے کہ اس تاثر پہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ابھی حضرت نے جو بات فرمائی اسی سے یہ بات مجھے یاد آ گئی، اور میں نے جو حدیث پڑھی ہے خطبے میں اسی کو یاد کر کے پڑھ دیا، حالانکہ مجھے کچھ اور بیان کرنا ہے کہ مغلوں کا 400 سال کا دور رہا، روس میں انقلاب آیا تو 70 سال اس سے زیادہ چلا گیا، انگریز آئے تو وہ بھی 200 سال تک رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ ہوا دین اتنی کمزور بنیادوں پر قائم کہ وہ 61 ہجری آتے آتے خطرے میں پڑ گئے۔ سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن خطبہ کے خطبوں میں اور علماء کے تقریروں میں جو کچھ بیان کیا جاتا تھا، عوام میں تاثر یہی قائم ہوتا تھا کہ اسلام خطرے میں تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کندھا دیا اور اسلام میں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کو ذہن میں رکھتے آپ تو شاید یہ تاثر پیدا نہ ہو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا يزال الاسلام عزیزا الى 12 خلیفۃ كلهم من قریش۔ کسی نے فرمایا لا يزال الدین قائما، دین اسلام مٹے نہیں، مٹنا تو بہت دور کی بات ہے، کمزور بھی نہیں ہوگا، بلکہ بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑے استحکام کے ساتھ قائم رہے گا اس وقت تک جب تک 12 خلفاء کا دور ہوگا۔ یعنی 12 خلفاء کے دور تک تو اسلام کو پورے استحکام کے ساتھ قائم رہنے کی بشارت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور 61 ہجری تو ابھی 7ویں اور 6ٹھے خلیفہ ہی کا دور ہے، ابھی 12 خلفاء کا دور بھی پورا نہیں ہوا، حالانکہ خلافت اس کے بعد بھی باقی رہے گی، اور خلافت تو آپ کے 1943 اور 44 تک قائم رہی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ یہ تو انگریزوں کی سازشوں سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، اب تک قائم رہی 1400 سال تک، اور آپ کا غلبہ رہا، مسلمانوں کا غلبہ رہا۔ لیکن یہ تاثر اب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قائم رہے گی، مستحکم رہے گی، مضبوط رہے گی۔ سن 61 ہجری میں آپ دکھا رہے ہو خطرے میں ہے اسلام، ابھی 20 سال تک کامیاب حکومت کی ہے۔ سن 60 ہجری تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 64 لاکھ مربع میل کے علاقے پر، یعنی آدھی دنیا پر حضرت امیر معاویہ نے 20 سال تک حکومت کی ہے، اور ایشیا سے اسلام کو یورپ تک پہنچایا۔ ابھی حال ہی میں سن 61 ہجری سے کچھ پہلے یورپ تک حضرت امیر معاویہ کے قدم کی دھمک سنی جاتی تھی، اور قبرص اور قسطنطنیہ لرزتے تھے، خطرے میں کہاں تک گئے تھے، لیکن یہ تاثر بنایا گیا۔ ہاں، جس وقت واقعی اسلام خطرے میں تھا اور جس کی دہائی خطرے میں پڑنے کی اپنے رب سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اپنی دعاؤں میں، اور پھر اس خطرے کے موقع پر جن نفوس قدسیہ نے اسلام کی گرتی ہوئی اس دیوار کو سہارا دیا، اور اسلام کے اس نوخیز پودے کی جڑوں میں
پانی سے نہیں بلکہ خون سے سینچائی کی اور سیراب کیا، وہ یقیناً اس وقت کہا جا سکتا تھا کہ یہ وہ شہدائے اسلام ہیں جنہوں نے اسلام کے خطرے کے وقت میں اپنی جانوں کو قربان کیا اور آگے بڑھے۔ وہ اس وقت کا خطرہ تھا کہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرے سے اللہ تعالیٰ سے ذکر فرما رہے اس خطرے کا اور دعا مانگ رہے۔ سن 61 ہجری میں جو کچھ ہوا وہ تو دو مسلمانوں کے درمیان کی آپس کی چپکلش کا نتیجہ ہے۔ آپ کو حیرانی ہو رہی ہوگی، آپ کہہ رہے ہوں گے کہ کیا حضرت حسین کے مقابلے پر بھی مسلمان تھے؟ ہاں، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ مجمع الزوائد میں مناقب حسین کے عنوان پر معجم طبرانی سے ایک روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ امی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، یعنی ان دو معصوم شخصیتوں نے ہم کو یہ اطلاع دی اور یہ بتایا کہ حسین کو جو قتل کریں گے وہ مسلمان ہیں۔ تو یہ تو دو مسلمانوں کے درمیان کا جھگڑا تھا، یہ کوئی کفر اسلام کا جھگڑا نہیں تھا۔ اسلامی سلطنت اور اسلامی خلافت خطرے میں نہیں پڑی ہوئی تھی۔ ابھی میں نے بتایا کہ کامیاب حکومت کی 20 سال تک اس طرح کی مستحکم حکومت کہ جس میں کسی طرح کا کوئی جھگڑا نہیں، کسی طرح کا کوئی فساد نہیں، پوری امت مسلمہ ایک خلیفہ پر متحد ہے اور متفق ہے، وہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اور جن کی خلافت میں اور جن کے زیر سایہ رہتے ہوئے قبرص کی جنگ لڑی جاتی ہے جس میں اکابر صحابہ موجود ہیں، اور قسطنطنیہ کی جنگ لڑی جاتی ہے جس میں خود حضرت حسن اور حضرت حسین موجود ہیں، عبداللہ ابن عمر موجود ہیں، عبداللہ ابن عباس موجود ہیں، یہ سب صحابہ موجود ہیں، اور قبرص اور یورپ کے علاقے میں یہ قافلہ جا رہا ہے۔ استحکام کے زمانے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، خطرے کے زمانے میں انسان اپنی حفاظت پہ لگتا ہے، قدم آگے بڑھتے ہیں۔ جب مستحکم ہوتا ہے انسان تب آگے قدم بڑھاتا ہے۔ خطرہ کس وقت تھا؟ جس کی دہائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ ہجرت کر کے حضور مدینے پہنچے، 1 سال ہوا ہے، دوسرے سال میں ابھی 9واں مہینہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا۔ مکے سے 1000 مشرکین اسلامی ریاست کے خلاف امٹ کر کے آ گئے ہیں میدان بدر میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی 15 سالہ محنت کا نتیجہ 313 مسلمانوں کی شکل میں موجود تھا۔ پوری پونجی آپ کی، 14-15 سال کی محنت آپ کی، اس کا جو نتیجہ تھا 313 مسلمانوں کی شکل میں آپ کے سامنے تھا، اور مقابلے کے لیے 1000 کا لشکر جرار مسلح اور ہر اعتبار سے مضبوط بدر کے میدان میں آ پڑا ہے۔ لیکن اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام کے ان جگر گوشوں کو اور ان جگر پاروں کو بدر کے میدان میں لے جا کر کے ڈالے۔ 313 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر وہ بات کہہ رہے ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اسلام خطرے میں ہے، اس کی دہائی رسول اللہ سے دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ یہ قریش اپنے غرور اور فخر کے ساتھ یہاں آئے، یہ دنیا میں یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ میں پیغمبر نہیں ہوں بلکہ نعوذ باللہ میں جھوٹا ہوں، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنے پیغمبر سے یعنی مجھ سے جو وعدہ کیا ہے آج اس کو پورا فرمائیے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم ان هذه العصابة من اہل الاسلام، اے اللہ یہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت، ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام،
اے اللہ یہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت اگر آج ہلاک کر دی گئی، اور یا فرمایا آپ نے ان تہلک ہذہ العصابۃ، اس مٹھی بھر جماعت کو اگر آپ نے آج ہلاک کر دیا، لا تعبد فی الارض ابدا، تو روئے زمین پر پھر کبھی آپ کی کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی اسلام پھر بچے گا نہیں دنیا میں، اور کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ وہ موقع ہے، رسول اللہ دہائی دے رہے ہیں اسلام خطرے میں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں دین اسلام ان مسلمانوں کے کندھوں پر اس وقت ہے، اگر یہ ختم ہو گئے تو دین اسلام بچے گا نہیں، کوئی نام لینے والا نہ ہوگا۔ اے خدایا تیرا اس دنیا میں اور اس پوری زمین پر یہ آپ کا حق تھا کہ آپ اس ناز کے ساتھ اللہ سے یہ کہہ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو سنا، اللہ کی مدد آ گئی، اور آج آپ سے میں اگر یہ پوچھوں کہ بہت کچھ آپ سنتے ہیں، بہت کچھ آپ کو معلوم ہے، لیکن جس وقت واقعی اسلام خطرے میں تھا اس وقت وہ کون افراد تھے جنہوں نے اپنے خون کی، اپنے جانوں کی قربانی دے کر کے اور اپنے خون سے اسلام کے شجر طوبہ کو سینچا تھا؟ وہ کون لوگ تھے، کتنے لوگ تھے؟ اس بھیڑ میں کسی کو معلوم ہے؟ بدر میں کتنے شہید ہوئے تھے، کسی کو معلوم ہے؟ اور بدر میں شہید ہونے والوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا تھا سید الشہداء یومئذ؟ آج کے دن سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار فلاں ہیں، کس کے لیے کہا تھا معلوم ہے؟ ہم کو تو بس ایک ہی چیز بتائی گئی، ہمیں بس اب تک ایک ہی چیز بتائی گئی، ہم نے شہادت کے میدان میں شہادت کے قصے بس ایک ہی سمت میں پڑھے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ یہ کون سا سوتیلا پن ہے؟ کیا ہم کسی عصبیت کا شکار ہو گئے ہیں؟ کیا ہم کسی چیز کی مرغوبیت کا شکار ہو گئے ہیں؟ کیا ہمارے ذہنوں میں کس طرح سے ایسی بات ڈالی گئی کہ ان اہم واقعات سے ہم پس پردہ چلے گئے، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جس وقت واقعی اسلام خطرے میں تھا اور جناب محمد الرسول اللہ خطرے کی دہائی اللہ تعالیٰ سے دے رہے تھے، اور اس وقت جن مسلمانوں نے اپنے جان کی قربانی دے کر کے اسلام کے شجر طوبہ کو سینچا تھا، وہ کون تھے، کتنے تھے؟ 313 تو شریک ہونے والے تھے، لیکن شہید کتنے ہوئے تھے؟ اور ان میں سے سید الشہداء کس کو کہا گیا تھا؟ کسی مسلمان کو معلوم ہے؟ 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ 313 میں 14 کی تعداد بھی کم نہیں ہے۔ جس وقت مسلمانوں کی کل تعداد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی محنت 313 پر موجود تھی، اور ان 313 میں بھی 14 شہید ہو جائیں، یہ کوئی کم تعداد نہیں۔ لیکن آپ کے نگاہوں میں ان شہداء کی اہمیت ہو یا نہ ہو، کسی مسلمان کی نگاہ میں ان شہداء کا ذکر ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ نے اس جنگ میں شریک ہونے والوں کو جو مقام عطا کیا ہے، اور یہاں شہید ہونے والوں کے جو درجات بیان کیے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ایک سوال کرتے ہیں، ما تعدون اہل بدر فیکم، اے اللہ کے نبی بدر میں جو شریک ہوئے تھے ان کا آپ کے ہاں کیا مقام ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو؟ بخاری شریف کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من افضل المسلمین، وہ مسلمانوں میں سب سے افضل انسان ہے۔ بدر میں جو شریک ہوئے تھے، بدر میں جو شہید ہوئے تھے، من افضل المسلمین، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدر میں شریک ہونے والے مسلمان، بدر میں شریک ہونے والے صحابہ جس طرح سے باقی مسلمانوں پر افضل ہیں، اسی طریقے سے آسمانوں میں
وہ فرشتے جو بدر میں آپ کی مدد کے لیے بھیجے گئے تھے تمام فرشتوں میں افضل سمجھے جاتے ہیں۔ وہ فرشتے تمام فرشتوں میں افضل ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے، جس طریقے سے وہ مسلمان جو بدر میں شریک ہوئے تھے تمام مسلمانوں سے افضل۔ یہ ہے اللہ کے یہاں مقام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی بدر والوں کے سلسلے میں فرمایا تھا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، اللہ تعالیٰ نے بدر والوں پر نظر کرم فرمائی، بدر والوں پر توجہ فرمائی، فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، اللہ نے ان نفوس قدسیہ کے لیے یہ اعلان فرمایا کہ اے بدر میں شریک ہونے والوں تم جو چاہے کرو، ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ یہ مزدہ جن کو سنایا گیا ہے یہ کوئی معمولی مزدہ نہیں ہے، اللہ ان کے پوری زندگی کی گارنٹی لے رہا ہے، گویا کہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ صرف جنتی ہی نہیں ہیں بلکہ پوری زندگی ان کی اسلام کے خلاف نہیں گزرے گی، اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ضمانت دے رہا ہے جو چاہے کرو۔ اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ یہ اسلام کے خلاف کچھ کریں گے ہی نہیں، ان سے کچھ سرزد ہوگا ہی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عام معافی کا اعلان فرمایا اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو، قد غفرت لکم، میں نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ یہ غزوہ بدر میں شرکاء کا مقام ہے، عامت المسلمین واقف نہیں ہیں، ناموں سے واقف نہیں ہیں، لیکن اللہ کے یہاں چرچا ہے ان کا، فرشتوں میں چرچا ہے ان کا، اسلام میں ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس کے سپہ سالار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور یہ وہ غزوہ ہے، یہ وہ جنگ ہے جس میں فریق مخالف میں جو سپہ سالاری کر رہا تھا وہ اس امت کا فرعون تھا جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لکل امت فرعون وفرعون هذه الامه، ابو جہل بن ہشام، ہر امت میں ہر نبی کے مقابلے پر ایک فرعون خدا نے کھڑا کیا ہے، جیسے حضرت موسیٰ کے مقابلے پر فرعون مصر تھا، ایسے ہی اس امت کا فرعون ابو جہل ہے، وہ بھی اسی جنگ میں مارا گیا تھا، لیڈری کر رہا تھا، سردار تھا، وہ فریق مخالف تھا، لیکن ادھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچانا۔ جنگ شروع ہوئی، کافروں کی طرف سے عتبہ، شیبہ، ولید، تین بہادر اپنے آپ کو تصور کرنے والے باہر نکل کر کے آتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں حل من مبارز، ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا؟ تمہاری صفوں میں کوئی اگر ہو مقابلہ کرنے والا آئے ہماری طرف۔ ایک بہادر ماں کے دو بہادر بیٹے، حالانکہ میں دو کا بھی ذکر کر رہا ہوں، سات بیٹے شریک تھے اس کے اس جنگ میں۔ ایک بہادر ماں کے دو بہادر بیٹے معوذ ابن عفرہ اور عوض ابن عفرہ میدان میں سامنے آئے، اور ایک انصاری صحابی اور مقابلے کے لیے، لیکن ان رعونت میں ڈوبے ہوئے مشرکین نے اس کو ہلکا سمجھا اور یہ کہا کہ محمد ہمارے جنس کے افراد ہمارے مقابلے کے لیے بھیجو، ہم ان سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، ہماری تلوار ان پر نہیں چلے گی۔ مطلب یہ کہ قریش کے افراد بھیجو ہمارے مقابلے پر۔ رسول اللہ کا ایک اشارہ ملا حضرت علی کو، حضرت حمزہ کو اور حضرت عبیدہ ابن حارث ابن مطلب کو، یہ تینوں مبارزت کے لیے آگے بڑھے۔ ہاں کہا اب مقابلہ صحیح ہے۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ ابن حارث ابن مطلب، حضور کے چچا زاد بھائی، حضرت علی نے مقابلہ کیا، اپنے مقابل کو ختم کر دیا۔ حضرت حمزہ نے مقابلہ کیا، اپنے مقابل کو ختم کر دیا۔ حضرت عبیدہ ابن حارث کا مقابلہ ولید سے تھا اور کافی دیر تک ٹکراؤ چلتا رہا، دونوں طرف سے دونوں زخمی ہو گئے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے مد مقابل کو لپٹا چکے تھے، جھپٹ کر کے ولید کی طرف بڑھے اور ولید کو جہنم رسید کیا، لیکن اس بیچ میں ولید نے ایک ایسا وار کیا کہ حضرت
عبیدہ ابن حارث کے ٹانگ اس سے کٹ گئی، زخمی تھے، زخموں سے چور۔ اسلام کے شہید کو، اس نوجوان بہادر کو نوجوان کیا کہیں گے؟ 65 سال کی 63 سال کی عمر تھی، کیا کہیں گے نوجوان؟ لیکن جذبہ ہے، اسلام کے لیے قربانی کرنے کا جذبہ ہے۔ وہاں میدان سے اٹھا کر کے لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر اپنا سر رکھے ہوئے ہیں، ان کو تسلی دے رہے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات کہی انہوں نے، فرمایا یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب ہوتے، میں پہلے اس کا پس منظر آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو حضرت عبیدہ ابن حارث کی بات پورے طور پر سمجھ میں آ جائے۔ پس منظر اس کا جس کو حضرت عبیدہ کہنا چاہتے ہیں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں جب بھرپور مخالفت چل رہی تھی، اسی مخالفت کے زمانے میں مکے کے بڑے بڑے مشرکین حضرت ابو طالب کے پاس آئے یہ کہنے کے لیے کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، یا تو آپ اس کو خاموش کر لیجئے اور یا اس کو آپ ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم نمٹ لیں۔ حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اپنی بھتیجے کی حمایت میں سیدھا پلائی دیوار بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے جو جواب دیا، جو کچھ کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں الفیہ نام کا ایک قصیدہ لکھا ہے، ان کا وہ جواب ان کے شعر میں اس قصیدے میں موجود ہے۔ فرمایا وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، فرمایا ہاں ہم محمد کو تمہارے حوالے کریں گے، چونکیے نہیں، فرمایا ہاں ہم محمد کو تمہارے حوالے کریں گے، لیکن کب؟ جب ہم محمد کے ارد گرد لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کر چکے ہوں گے اور اپنے بیٹوں اور اپنی بیویوں سے بھی غافل ہو چکے ہوں گے۔ مطلب یہ کہ جب ہم موجود نہیں رہیں گے تب محمد کو حوالے تمہارے کریں گے۔ مطلب یہ کہ تم کو محمد تک پہنچنے کے لیے ہماری جانوں کے اوپر سے اور ہماری ناسوں کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، اس طرح سے ہم محمد کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ حضرت ابو طالب کا یہ جملہ بدر کے میدان میں آخری سانسیں لے رہے حضرت عبیدہ ابن حارث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر آج ابو طالب موجود ہوتے تو ان کو یقین ہو جاتا کہ اس جملے کا سب سے زیادہ مستحق میں ہوں، وہ سمجھ لیتے کہ اس جملے کا سب سے زیادہ مستحق میں ہوں۔ ہم اپنے جانوں کو آپ کے سامنے کیے ہوئے ہیں، آپ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے۔ یہ حضرت عبادہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبادہ ابن حارث اس جنگ میں بری طرح سے زخمی ہوئے ہیں، لیکن ابھی آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے۔ جب آپ بدر سے واپس جا رہے ہیں تو مقام صفرہ کے قریب میں جا کر کے حضرت عبادہ انتقال فرما جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، وہیں آپ کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ باقی جو 13 شہداء تھے ان کو بدر کے میدان ہی میں دفن کیا گیا تھا، یہ وہاں صفرہ کے مقام پر دفن کیے جاتے ہیں۔ بہت زمانے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے جب گزرے ہیں تو آپ کا تھوڑی دیر اس جگہ پر جہاں حضرت ابو معاویہ عبید ابن حارث مدفون ہیں، اس جگہ پر آپ کا تھوڑی دیر کے لیے قیام ہوا تو اللہ کے نبی کے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم اس جگہ پر مشک کی خوشبو پا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو معاویہ عبید ابن حارث جہاں مدفون ہیں وہاں اگر مشک کی خوشبو مل رہی ہے تو تمہیں تعجب کی کیا بات ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہاں بدر کا وہ شہید ابو معاویہ یہاں مدفون ہے، اس لیے وہ خوشبو اس کی قبر سے آ رہی ہے۔ یہ ہے حضرت ابو معاویہ شہید ہے اسی جنگ میں، اسی جنگ میں جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یومئذ سید الشہداء، آج کا سید الشہداء کون ہے؟ کس کو فرمایا تھا ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام ہے جس کو آپ خرید کر کے آزاد کر چکے ہیں، رہنے والے ہیں وہ یمن کے اور قبیلہ عق سے تعلق رکھتے ہیں۔
हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए हैं, हिजरत करके मदीने आए हैं और मदीने में अगले ही साल ग़ज़वे बद्र में शिरकत का मौका मिला है। और सबसे पहला तीर इस जंग में जिस इंसान पर लगा है वो हज़रत महजा इब्न सालेह हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इन्हीं के बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यौमइज़िन सय्यदुश्शुहदाए महजा, आज के सय्यदुश्शुहदा हज़रत महजा इब्न सालेह हैं रज़ी अल्लाह ताला। जानिए इन नफूस कुद्सिया, समझिए इनके कारनामों को। ये उस वक्त के अपनी जान की कुर्बानी देने वाले अफराद हैं जिस वक्त दुहाई दी थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस्लाम ख़तरे में है। ऐ अल्लाह, ये मुट्ठी भर जमात अगर आज दुनिया से नापैद कर दी गई तो क़यामत तक आपकी इबादत करने वाला रूए ज़मीन पर कोई नहीं होगा। मतलब ये कि इस्लाम बाकी नहीं आएगा। जिन्होंने इस्लाम को कंधा दिया, जिन्होंने इस्लाम को अपने खून से सींचा, ये वो नफूस कुद्सिया हैं जो सबसे पहले मारके में काम आए। 14 सहाबा जिनमें से हर एक का एक बैकग्राउंड है और उनके फ़ज़ाइल हैं। मैं उन सबको क्या बयान करूं। हज़रत मौलाना याह्या साहब दामद बरकातुहू तशरीफ़ ला चुके हैं और उनका बड़ा संजीदा बयान होता है, आप जानते हैं। लेकिन दो एक का तज़किरा तो मुझे करना ही है, इसलिए कि उसके बगैर मुझे तसल्ली नहीं है। हज़रत औफ इब्न अफ़रा, ये अफ़रा जो नाम आप बार बार सुन रहे हैं, मैंने कहा था एक बहादुर खातून के 7 बेटे इस जंग में शरीक हैं। ये वही बहादुर खातून अफ़रा बिनत अब्दुल्ला, इनका पहला निकाह हारिस इब्न रिफ़ा से हुआ था। उससे 3 बेटे थे, मुआज़, मुअव्विज़ और औफ। और दूसरा निकाह बुकैर इब्न अब्द यालैल से हुआ था। उनसे 4 बेटे थे, खालिद, हारिस, आकिल और अयास। 3 वो बेटे जो हारिस इब्न रिफ़ा से हैं और 4 ये बेटे जो बुकैर से हैं। ये 7 बेटे बद्र के मैदान में शरीक हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे से कांधा मिलाकर इस्लाम के ताउन के लिए मैदान जंग में मौजूद हैं। और उन 7 में से 3 शहीद भी हो जाते हैं, एक मुअव्विज़ और एक औफ और एक आकिल। ये 3 बेटे शहीद भी हो जाते हैं। मुअव्विज़ तो वही हैं जो अबू जहल के कत्ल करने में शरीक थे, और ये आकिल, इनका ज़माने जाहिलियत में नाम गाफिल था। जब हुजूर पर ईमान लाए तो हुजूर ने नाम बदला, फरमाया गाफिल कैसे हो सकते। बात बिल्कुल सही है, गाफिल बेखबर, जिसने इस कुफ्र के अंधेरे में नबूवत को पहचान लिया हो, वो गाफिल कैसे हो सकता है। इसलिए हुजूर ने फरमाया तुम गाफिल नहीं हो, तुम्हारा नाम आकिल है, अक्लमंद। बद्र में शरीक हैं, शहीद होते हैं। हज़रत आकिल भी शहीद होते हैं, हज़रत औफ भी। ये हज़रत औफ उसी अफ़रा के बेटे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बड़े वालिहाना अंदाज में बद्र के मौके पर आए और फरमाया या रसूल अल्लाह, जंग के मैदान में कौन सा ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला को खुश करता है, बता दीजिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बग़ैर ज़िना के दुश्मन की सफ़ों में घुस जाना ये अल्लाह को बहुत महबूब है। ज़िरा उस सदरी को कहते हैं जो तलवार से बचाव के लिए अपने ऊपर पहन ली जाती है। हुजूर ने फरमाया बग़ैर ज़िरा के दुश्मन की सफ़ों में घुस जाना ये वो अमल है जो अल्लाह को मैदान जिहाद में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। उसी वक्त उन्होंने अपनी ज़िरा उतारी और दुश्मन की फ़ौज में सफ़ों में इस तरह से घुस गए कि न इसकी परवाह की कि मौत उन पर गालिब आएगी और न इसकी परवाह की कि वो मौत पर गालिब आएंगे, और मरते दम तक, शहीद होने तक लड़ते रहे। इस बहादुर खातून के 3 साहबजादे इस जंग में काम आ जाते हैं, लेकिन वो बहादुर खातून भी अपने इस कारनामे पर खुश है। उसको फ़ख्र है कि इस्लाम की आबियारी के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ख़तरा नहीं है और कोई गम नहीं है। बेटे शहीद हो गए, शहीद हो जाएगा। इनमें का हर सहाबी, अभी उमैर इब्न अबी वक्कास जो 16 साल के हैं, हुजूर वापस कर रहे हैं, जाओ तुम्हारा काम नहीं है, बच्चों की जंग लड़ना बच्चों का काम नहीं है। लेकिन वो रोने लगते हैं, हुजूर उनको भी इजाज़त दे देते हैं और उनकी वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है कि मैं अल्लाह के राह में शहीद हूँ। 16 साल का ये नौजवान उमैर इब्न अबी वक्कास जो हज़रत साद इब्न अबी वक्कास के भाई हैं, शहीद हो जाते हैं।
उमैर नाम के 3 सहाबी हैं इस जंग में जो शरीक हैं, और तीनों बद्र के शुहदा में से हैं, वो शहीद हुए हैं। इसके अलावा और भी हैं जिनका जिक्र मुख्तसर वक्त होने की वजह से मैं नहीं कर सका, लेकिन आप इनके कारनामों को पढ़िए, इन नामों को जानिए और लोगों को बताइए कि जिस वक्त इस्लाम वाकई ख़तरे में था और जिस वक्त इस्लाम की जड़ों को पानी देने की और खून देने की ज़रूरत थी, ये अव्वलीन इस्लाम को इस्लाम की जड़ों को आबियारी करने वाले ये खुश नसीब इंसान हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने यहाँ से बशारतें दी हैं, अल्लाह के नबी ने उनको बशारतें दी हैं। उस हदीस को फिर सुन लीजिए और बात को ख़त्म कर दूँ। हज़रत जिब्राइल आए हैं, फरमाया या रसूल अल्लाह, आप बद्र वालों को कैसा देखते हैं? माँ अहलुल बद्र फ़ीकुम, अहले बद्र आपके नज़दीक क्या हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया मिन अफ़ज़लिल मुस्लिमीना, बद्र वाले मुसलमानों में सबसे अफजल इंसान हैं। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया व कज़ालिका मन शहीद बद्रम मिनल मलाइका, इसी तरीके से वो फरिश्ते जो बद्र में आपके ताउन के लिए ज़मीन में उतारे गए थे, फ़रिश्तों के दरमियान वो सबसे अफजल तरीन फरिश्ते शुमार किए जाते हैं। अल्लाह ताला हमें इन नुफूस क़ुदसिया को समझने और इनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी ताख़ीर की दावत देता हूँ, फिर से जनाब फ़हीम तिहानी साहब को तशरीफ़ किया।